اگر کوئی آپ کو کہے کہ وہ آپ کو ایسی طاقت سکھا سکتا ہے جس سے آپ کسی کے بھی دل میں نفرت پیدا کر سکتے ہیں، کسی کا رشتہ توڑ سکتے ہیں یا کسی کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ لیکن انسانی تاریخ کا ایک ایسا حصہ بھی ہے جہاں جادو صرف ایک کہانی نہیں تھا بلکہ امتحان تھا، اور اس امتحان کا ذکر ملتا ہے قرآن پاک میں، خاص طور پہ قرآن پاک کی سورت البقرہ کی آیت میں، جہاں دو نام سامنے آتے ہیں، ہاروت اور ماروت۔ آج انٹرنیٹ پر ہاروت اور ماروت کے بارے میں بہت سی کہانیاں گھوم رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے گناہ کیا، کوئی کہتا ہے کہ انہیں سزا دی گئی، آج وہ کسی کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں، کوئی ان کی کہانی کو ایک ہارر فلم بنا کے بھی پیش کرتا ہے، اور ایسی بہت سی باتیں۔ لیکن سچ کیا؟ قرآن ان سبھی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو مینشن نہیں کرتا، بلکہ حقیقت اس سے کئی زیادہ سمپل ہے، اور کہا جائے تو خوفناک بھی۔ قرآن کے مطابق یہ واقعہ ایک جگہ سے جڑا ہے، بیبلون۔ یہاں کے لوگ پہلے ہی جادو کی طرف جھک چکے تھے اور اپنی پرابلمز کا حل اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر فطری طریقوں میں ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی دور میں اللہ نے دو ہستیاں بھیجیں، ہاروت اور ماروت۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو لوگ بھلا دیتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت جادو پھیلا نہیں رہے تھے، بلکہ وہ ایک امتحان تھے۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے کہ ہمیں جادو سکھاؤ، اور ان کو صرف ایک ہی جواب ملتا تھا، ہم صرف امتحان ہیں، کفر مت کرو۔ سوچیے کہ کوئی آپ کو کوئی چیز دینے سے پہلے ہی آگاہ کر رہا ہے کہ یہ چیز آپ کو برباد کر دے گی، پھر بھی آپ اسے سیکھنے کی ضد کرو، تو غلطی کس کی ہے؟ لوگوں کے پاس چوائس تھی، کچھ لوگ واپسی چلے جاتے تھے اور کچھ لوگ لالچ کی وجہ سے رک جاتے تھے۔ وہ جادو سیکھتے تھے اور اس کا استعمال کرتے تھے، کہ لوگ اس جادو کا استعمال کرتے تھے دوسروں کے درمیان جدائی اور نفرتیں پیدا کرنے کے لیے۔ ایک وہ گھر جو محبت سے بنا ہو، اور ایک وہ رشتہ جو ٹرسٹ پہ کھڑا ہو، اور کوئی تیسرا شخص اپنی نفرت اور حسد کی وجہ سے اسے برباد کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ صرف جادو نہیں، انسانیت کی ایک خاموش تباہی ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے، کوئی بھی جادو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی لوگ جادو سیکھ تو رہے تھے، لیکن اس کے بدلے انہیں جو چیز مل رہی تھی وہ فائدہ نہیں، صرف نقصان تھا۔ آج بھی دنیا بدل گئی ہے لیکن انسان نہیں بدلا، اور آج بھی لوگ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ دوسروں پر اپنا اثر کیسے ڈالیں۔ کوئی تعویذ کے نام پہ پیسے لے رہا ہے، اور کوئی محبت پر جادو کروانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنے بس میں کر سکتا ہے۔ لیکن اصل میں یہ وہی پرانا امتحان ہے، بس نام اور طریقہ بدل گیا۔ ہاروت اور ماروت کی کہانی ایک ہارر اسٹوری نہیں ہے، بلکہ یہ سبق آموز کہانی ہے۔ انسان جب اللہ کو چھوڑ کر غیر فطری طاقتوں کی طرف بھاگتا ہے تو اصل میں وہ اپنی تباہی کا راستہ خود چنتا ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انسان کو صحیح راستہ بتایا جاتا ہے، پھر بھی وہ ایسے غلط راستے اختیار کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو کسی جادو یا تعویذ کے بارے میں کہے تو یاد رکھیے گا، یہ طاقت نہیں، ایک امتحان ہے، اور ہر امتحان کی طرح اس کا فیصلہ بھی آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اس لیے خود کو اور اپنے چاہنے والوں کو اس گندے کام سے دور رکھیں۔ اللہ آپ کی اور ہماری حفاظت کرے۔